پہنچیاں سرکاراں نے اے رجسٹرڈ اولیاء اللہ نے انہوں کوئی چیز چھپانے کا بھی پتہ نہیں ہے، پہنچے واصل باللہ ہوئے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں یہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں، موت کا ایک ہی دھکا لگے گا سیدھے اندر جائیں گے، فکر نہ کرو، یہ فیصلہ وہیں پر ہونے والا. تم ان کو ولی مانتے ہو اور اس کی ولایت کا انکار کرتے ہو، اس کی ولایت کا انکار جس نے کہا تھا آقا یہ مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ چکے، اگر یہ صرف قدموں کی طرف نگاہ دوڑائیں آقا مجھے اور آپ کو بیٹھے ہوئے یہ اندر دیکھ لیں گے. مجھے اپنی جان کی فکر نہیں امام الانبیاء، میں تو آپ کے غم میں رہتا ہوں. نبی نے کہا تھا صدیق اکبر تیرا ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تنہا، اپنا ذکر کیا. اور کائنات کے امام نے صدیق کائنات کو کہا تھا ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان اللہ معنا، ابو بکر جیسے اللہ تیرے ساتھ ہے ویسے محمد کے بھی ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر کرنے کی ضرورت. سب سے بڑی ولی نبی کے صحابہ، نبی کی آل اولاد، نبی کے گھر والے، نبی کے اہل، یہ اولیاء ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. صحیح بخاری حدیث سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو. مجالس ذکر حسین میں صحابہ پر طنز کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، ابو ہریرہ کو گالیاں دینے والوں، امیر معاویہ کاتب وحی کو گالیاں دینے والوں، ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینے والوں، نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر کائنات والو تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ نام پہ خرچ کر دو، میرا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ نام پہ خرچ کر دے، کائنات والے احد پہاڑ سونے کا دے کر صحابی کی مٹھی کے برابر ثواب نہیں پا سکتے. ماہ محرم میں نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والوں، احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، محمد کریم کا چہرہ دیکھنے والا حالت ایمان میں آدھی مٹھی جو خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ اس کی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے نبی کریم کا فرمان سنیے، اللہ کے لیے اگر رشتہ امام الانبیاء سے سمجھتے ہو کہ ہم نے جوڑنا ہے، اگر امید رکھتے ہو حوض کوثر پر پانی پینا ہے، اگر اس کے جھنڈے کی چھاؤں میں کھڑے ہونے کی تمنا ہے، تو اس کا فرمان سنو. آقا فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی. فاضل علوی ابو ہریرہ کو گالیاں دیتا ہے مجلس ذکر حسین میں. پیاز نہ وکن تے گل دے جان. وہ حضرت ابو ہریرہ کو لائے، انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تا کاٹا پہن دیا. انہیں کیا کیوں کہ پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں؟ انہیں آکھے تے ایک منٹ دی مار منافع داد ٹوک لے. انہیں کیا جی ادو آر. انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا. مسلمانوں پتہ جی آج دن کیڑا ہے؟ بندیا کان چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڑیاں دا. بندیا آکھیا صاحب یہ رسول ہے بھئی، یہ کاتب ہے، ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے، گل کوئی نویں کرو. انہاں کیا رسول آج دے دن واسطے فرمایا سی آج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا. لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے، انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا، بچیا چھلڑی نہ وک گئے. حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کر چھڑے ہے. انہاں سدیا، انہاں آکھیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھان نہ جنت لب دی. انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں.
جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو بھی نہ رڑکدی یہ ساڈی مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دیے ہے سیدہ عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں طنز کرتے ہوئے امیر معاویہ ایک سائل کہتا جی یہ کہتے ہیں سنی کہ معاویہ ماموں تھا ماموں کا مطلب کیا ہے اخ جی جناب علوی صاحب حضرت نکی امی ہوراں نے جنگ جمل وچ کیوں لڑائی لڑی میں لڑائی ہے آؤٹ آف سینس لوگ وہ ساڈا کی قصور ہے وہ جے آئیے تو اسی تو عزت نال پہنچائیے اینج نہیں گل بننی سلوات پڑھو نا اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے اسی عزت نال پہنچائیے تو پھر تیری سمجھ نہیں ہے اگرچہ چاچوا کے میدان چاہیے اسی تو عزت نال پہنچائیے اپنا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ اے خون کھٹایا کس چونے نال پرایا کس جیندی نو پرایا کس اے شیم فار یو ادھرو ماں رضی اللہ ادھرو ماں دا قاتل رضی اللہ تھوڑے کچھ تا ماں دی غیرت کھا ادھرو امی رضی اللہ الماویہ تو خال المسلمین ماویہ مسلمانہ دا ماما ہے کڑی وانڈو ہی مرشد مسلمانہ دا مومنہ دا نہیں مسلمانہ دا ماما ہے اور ایڈا تکھا ماما واقعی بھئی یہ مامے دے پڑھیں خوف خدا کرو وہ کی کہن دے ہو منو سلوات کرو ایک نواں اٹھیا خیالوی صاحب ماموں کے نام کے معنی تو بتائیں بے حضرت ہیں یہ مامے دا نا دا معنی کی ہے دو معنی ایک ہون پوچھ لو ایک جلے گڑی چ بہن لگاں گا اس لئے پوچھ لو کیوں جو بیبیاں بیچا ہے ایک دا معنی ہے پونکڑ والی کتی ایک دا معنی ہے پونکڑ والی تے دعا مہینہ کیڑا ہے اور نہیں دیسی تے اگلا کی ہے بس ادھا ہی ہے ماموں کا مطلب کیا ہے تو کہتا ہے ماموں کہتے ہیں بھوکنے والی کتی کو لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون صحابی کو گالی دینے والوں فرمان کریم محمد کریم سنو من سب اصحابی جس نے میرے صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ صحابی کو گالی دینے والے پر رب کی لعنت برستی ہے صرف رب کی لعنت ہلاکت کے لیے تو رب کی لعنت ہی کافی ہے لیکن سنیے اس پر اللہ کی لعنت والملائکہ فرشتوں کی لعنت والناس اجمعین کائنات کے ہر آدمی کی لعنت اس بدبخت پہ پڑتی ہے جو محمد کے صحابی کو گالی دیتا ہے محرم کے پاک مہینے میں رسول کے صحابہ کو گالیاں نہ دو کہ یہ ملعونوں کا کام ہے مومنوں کا کام نہیں ہے امام الانبیاء کا ایک اور فرمان سنیں من سب اصحابی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی ابو بکر کو گالی دینے والا حقیقت میں محمد کو گالی دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو گالی دینے والا حقیقت میں محمد کے رب کو گالی دے رہا ہے ہم مثالوں کے لیے راتیں گزر جائیں ان لوگوں کے ویڈیو کلپ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ مجالس ذکر حسین کے اندر میرے رسول کے صحابہ کو کیسے گالیاں دی جاتی ہیں کیسے طنز کیا جاتا ہے لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھ اللہ ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھ اللہ ہمارے سینے میں
محمد کریم کے صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت کے سمندر موزن کر دے۔ ہمارا دل حسن کی محبت سے بھرا ہوا ہو، حسین کی محبت سے بھرا ہوا ہو، فاطمہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اہل بیت کی محبت سے مزین ہو، ان کی محبت کی خوشبوئیں ہمارے سینے سے پھوٹتی ہوں، ہم ان سے پیار کریں، اپنے بچوں کے نام نبی کے صحابہ کے نام پر، نبی کے اہل بیت کے نام پر، ان کے نام پہ رکھیں، لیکن محبت کرتے ہوئے کبھی نہ بھولیں حسن حسن ہے، حسین حسین ہے، علی علی ہے، یہ رب کے سوالی ہیں، یہ رب کے شریک نہیں ہیں، یہ رب کے آگے مانگنے والے، رب کے منگتے ہیں، رب کے سوالی ہیں، رب کے فقیر ہیں، رب کو پکارنے والے ہیں، ہم ان کو رب کا شریک نہیں مانتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سائل کہتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سن کر ایمان لائے ہیں اس لیے ہم سنی ہیں، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، یعنی ہم دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ سنی سے مراد اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت سے مراد وہ گروہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر ہے۔ ان سے وہ گروہ مراد نہیں ہے جنہوں نے انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر قبے بنائے ہوئے ہیں، درگاہ بنائی ہوئی ہے، دربار بنائے ہوئے ہیں، اور کفر و شرک کا بازار گرم ہے، کہیں 11ویں شریف کے نام پہ حلوہ چلتا ہے، کہیں محرم شریف کے نام پہ نان اور حلوے چلتے ہیں، اور حلوہ کھا کھا کے مولوی پھر آخر میں ہسپتال بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے حلووں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ اس سنی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دلیل اللہ کی کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہماری دلیل ہے، جس کو صحیح معنی کے اندر اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اہل سنت ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کی توحید کو چھوڑا، امام الانبیاء کی رسالت کو چھوڑ کر اپنے پیر فقیر بابے بزرگ اتنے بنائے کہ وہ نام تو نبی کا لیتے ہیں، لیکن جب مسئلے کی باری آتی ہے کہ جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں فرمایا، انہیں ان کا امام مبارک، ہمیں بلال کا امام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضائل اعمال میں بزرگوں کی کرامات جو بیان کی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے، ان کے ماننے والے بولتے ہیں یہ بات فضائل اعمال میں نہیں، اگر ہے تو آپ بیان کیجئے۔ فضائل اعمال کی حقیقت ہماری ایک سی ڈی ہے، نیچے تسجیلات سے آپ کو مل جائے گی، اس میں ہم نے فضائل اعمال کے حوالے سے بزرگوں کی جھوٹی کرامات کے جتنے قصے بیان کیے ہیں، کتاب کو سکین کر کے ہم نے وہاں پر پیسٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں۔ اگر کوئی بھائی کہے نہیں موجود تو وہ اپنی کتاب لے آئے، ہم اس پہ نشان لگا کے ان کو دکھا